کیا کیا کچھ انہوں نے سیکھ لیا ہے, اور جب وہ میک اپ میں ماسٹر ہو جائیں گی تو ایک آدھ دفعہ تو میں میک اپ بھی کرواؤں گی. اور دوسری جو ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو ردا نے کہی کہ اگر آپ کو اتنا پروفیشنلی ٹرین کر دیا جائے گا, بیکاز اٹس اے پروفیشنل کورس جو بھی سارا آپ کو سکھائیں گے. سارے ہمارے سلیبس یو کے سے ہیں. میری امی جو ہے وہ خود آ کر کلاسز میں ہوتی ہیں, میں ہیئر کی کلاسز دیتی ہوں, میک اپ میں بھی بہت سارے, سب پروفیشنلی ٹرینڈ کوالیفائڈ اسٹاف از فرام دا یو کے. رائٹ, تو وہ بہت اچھا. تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جس وقت آپ اپنا ڈپلوما کر لیتے ہیں اور جو پورا یہ کورس ہے یہ کر لیتے ہیں, اس کے بعد ظاہر آپ کی خواہش یہی ہوگی کہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں, قدموں پہ اپنے کھڑے ہو جائیں اور آپ اپنا سیلون بنائیں. آپ کو یاد ہوگا 2-3 دن پہلے یہاں پہ اپلفٹ فاؤنڈیشن, ہوپ اپلفٹ فاؤنڈیشن کی 2 ریپرزینٹیٹیوز آئی ہوئی تھیں. ہم ان سے بات کر کے انشاءاللہ آپ کو جو مائکرو فائنانس کا ان کا ایک سلسلہ ہے وہ بھی آپ کو دلوا سکتے ہیں, تاکہ آپ تھوڑا چھوٹا سا پارلر بھی اپنا کھول لیں. تو آئی تھنک یہ ایک زندگی اگر بدلی جائے گی تو یہ اٹس گوئنگ ٹو چینج اے لاٹ. اچھا, اب یہ جو سارا ڈیوریشن ہے جتنا بھی کورس ہوگا یہ کتنا ٹائم لے گا؟ اٹس اے 3 and 4 month کورس. اوکے, جس میں جو ہوتا ہے وہ 5 days a week کلاسز ہوتی ہیں صبح سے لے کے دوپہر تک, اور اس کے اندر 2 مہینے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ہیئر کے ہوتے ہیں, 1 مہینے جو ہوتے ہیں وہ میک اپ کے, اور 1 مہینے اسکن کے. اس میں آپ ماڈلس پہ بھی کرتے ہیں, آپ کی کلائنٹس آتی ہیں, تو بالکل آپ کو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنے سیلون کھولنے کو, یا اگر آپ نے کہیں پر کام کرنا ہے. اچھا, اگر وہ لڑکی جو آپ کے سے سیکھ رہی ہے اگر وہ چاہتی ہے کہ کم از کم اگر اس نے سیکھ لیا ہے تو 1 سال وہ آپ کے لیے کام کرے, سو دیٹ کو ایک پرفیکٹ. ہماری کافی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں انٹرنشپ وغیرہ کی. اگر آپ ہم سے کورس لیتے ہیں تو اگر ہم نے کسی کو ہائر کرنا ہوتا تو سب سے پہلے ہم ان لڑکیوں اور خواتین کو کرتے ہیں جن کو ہم نے خود ٹرین کیا ہوا ہے. تو آپ کا نام آٹومیٹکلی ہماری سی ویز کے لسٹ پہ سب سے اوپر آ جاتا ہے. رائٹ, بریلینٹ. تو ان کو یہ بھی انٹرنشپ بھی ہماری ہوتی ہیں. اور اگر آپ کو ڈیپلیکس کا وہ مل جائے, وہاں کا ایکسپوجر مل جائے, وہاں کے کلائنٹس کو ڈیلنگ کرنا, ان کے ساتھ تاجر, تو دین یو کین گو اینی ویئر. اچھا, یہاں پہ بشیر صاحب ہے میرے خیال سے ہمارے ساتھ لائن کے اوپر, اور میرا خیال ہے بشیر صاحب نے خود تو نہیں کرنا, مگر انہوں نے کس کے لیے وہ پوچھ رہے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم بشیر صاحب. وعلیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا کرم ہے جی, یہ آپ پر کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے, اور یہ ریدا صاحبہ مسرت مصباح کی صاحبزادی ہیں. بالکل. اچھا, مجھے بہت خوشی ہے, میں تو مسرت مصباح کا ویسے ہی مداح ہوں جی ایک طویل عرصے سے. کیا بات ہے, کہ ان کی پاکستان کے لیے, پاکستان کے اس شعبے کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں. بے شک. لیکن آج کل ان سے بات کرنا ایک کچھ بڑا مشکل ہو گیا. اس کے لیے اگر اجازت ہو تو کوئی فکر کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ پلیز کیجیے. وہ کہتے ہیں خدا سے ملنا ہے آسان, بتوں سے ملنا ہے مشکل. نہیں, ان کے وہاں پر یہ ان کا پروگرام چلا ہے, بہت اچھا ہے. تو میں اپنی مسز کو کروانا, میں صحافی ہوں اور آج کل فری لانس کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں اپنی مسز کو یہ کروانا چاہ رہا تھا کہ وہ مزید بیوٹیشن ہے اور مزید اس کے کچھ بہتری ہو سکے نا. تو وہاں ان کے کافی دفعہ کال کیا, وہ تو بات ہی نہیں کراتے, تو یہ کیسے پروگرام ان کے کامیاب ہوں گے؟ کیونکہ جبکہ مسرت مصباح تو ایک کسی راستے میں دیوار کھڑی کرنے کی حائل ہی نہیں ہے. نہیں, مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے فون کہاں کیا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کا سٹاف ہے وہاں بیٹھا ہوا, وہ تو ایسے کر رہا ہے جیسے شکرا کرم کی دیوار بنا رہا ہے, اشارہ ریشم, بات ہی نہیں کراتا کسی سے. تو آج ان کی صاحبزادی بیٹھی ہے, وہ دیکھیں کہ ان کی ماں کا بہت اچھا مقام ہے پاکستان میں, اور یہ درمیان میں بیوروکریسی آ گئی ہے ان کے, کہ یہ ان کے اس کی ساری ناکام بنا دیں گے پروگرام کو. آپ نے اس بات کا ہمیں یقین دلا دیا کہ آپ صحافی ہیں. بالکل. اچھا بشیر صاحب, ایک بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ, ہاں, میں صرف آپ سے ایک گزارش کہنا چاہوں گی, اس سے پہلے کہ ردا کچھ کہیں میں ضرور کہنا چاہوں گی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جب کوئی ایسی چیز, پہلی بات تو یہ ہے کہ مسرت مصباح صاحبہ آج کل پاکستان میں ہیں ہی نہیں, ایک چیز. دوسری چیز یہ ہوتی ہے اگر وہ یہاں پر ہوں بھی تو بہت ساری کالز آ رہی ہوتی ہیں, اور آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ کتنے مختلف اداروں کے ساتھ کتنے مختلف ایشوز کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اور بہت سارے لوگ, آپ یقین کریں میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, بہت ساری جو کالز ہمیں آتی ہیں کہ جی پلیز مجھے کال کیجیے گا, تو جب میں انہیں کال کرتی ہوں تو آگے سے آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کیا کہتے ہیں. وہ یہ کہتی ہیں اکثر اوقات کہ جی مجھے صرف آپ کی آواز سننی تھی. اب آپ یہ سوچیں کہ اگر ایک شخص اتنے کوئی اس کے اوپر کام کر رہا ہے, امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں اور کتنے ڈفرینٹ ایشوز ہیں ان کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور اگر اس طرح کی بات ہو تو آپ کو تھوڑا غصہ بھی آ جاتا ہے. تو اسی لیے جب آپ انہیں کال کرتے ہیں تو وہ یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ کس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں, کس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. بالکل بھی آپ کے بیچ میں حائل نہیں ہے, وہ تو شی از ویری اوپن, اف یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ
پلیز میں نے اپنی طرف سے آئی ایم سو سوری کہ آپ کا ایسا ایکسپیرینس رہا ہمارے اسٹاف کے ساتھ, لیکن نمبر 1 وہ ہے نہیں ابھی ان دا کنٹری, اور نمبر 2 کہ وہ جو بھی جیسے آپ نے کہا نا آواز سننے کے لیے, ہر دن ہمیں جو ہے وہ ایٹ لیسٹ کوئی 100 کالز آتی ہیں جس میں ہم وہ کہتے ہیں بس ہماری ان سے بات کال ہیں. تو ہم ان سب کا پوچھتے تو ہم ان سے ہیں کہ آپ کس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہم ان سب کے نام اور نمبر لکھتے ہیں اور ان سب کو جو ہے وہ اماں کال کرتی ہیں. بالکل صرف 1 سیکنڈ کے لیے ہو سکتا ہے, لیکن وہ ضرور سب کو کال کرتی ہے. لیکن آئی ایم ریئلی سوری کہ آپ کا ایکسپیرینس اتنا برا رہا, لیکن بہرحال اگر آپ اپنی وائف کو یہ اسکالرشپ میں چاہتے ہیں کہ وہ کریں تو آپ ہمیں پلیز ایک لیٹر لکھیں یا ای میل لکھیں اور بتائیں کہ کیوں ان کو ہم یہ اسکالرشپ دیں. ایگزیکٹلی وہ ریزن بہت ویلڈ ہونا چاہیے, بیکاز وہ آلریڈی کام کر رہی ہیں, وہ کس لیے کیوں وہ مستحق زیادہ ہیں, بیکاز بہت ساری بچیوں کے ہم لوگوں کو آ رہے ہیں لیٹرز, تو وہ کیوں سب سے زیادہ مستحق ہے یہ ریزن ضرور لکھیں جب آپ لیٹر لکھیں, کیونکہ اس ریزن کے اوپر ہی اسی میرٹ ہے اس کے اوپر ہم لوگ میننگ مسرت آپا ڈیسیجن لیں گی. یہاں پہ میں وہ چند نام لینا چاہوں گی جنہوں نے ہمیں لیٹرز لکھے, ای میلز لکھی, اور ہمیں بہت ساری کالز بھی آ رہی ہیں. اس میں نیلوفر جعفری نے کراچی سے, نسیم اسلم نے گجرات سے, مہوش نے گجرانوالا سے, عائشہ جاوید نے راولپنڈی سے, رشنا عابد نے چکوال سے, عابدہ غلام نبی نے سیالکوٹ سے, شمائلہ فرام بہاولپور, ارم شہزادی ملکوال, فرا فرام لاہور, آسیہ بی بی فرام راولپنڈی, ماہم, مایا, سنبلا, اور ان تمام لوگوں نے ہمیں بہت سارے لیٹرز لکھے ہیں, اور یہ لیٹرز اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ای میلز بھی اس کے اندر ہیں جو کہ ہم آج ردا کو ہینڈ اوور کریں گے, اور پھر جب مسرت آپا آئیں گی تو وہ ان کو ہینڈ اوور کریں گی, اور یہ پورا ایک سلسلہ شروع ہوگا. اور جب A+ والی اسکالرشپ ہم لوگ سہیلی اسکالرشپ دیں گے تو اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر جج کریں گی کہ ہم کس کو یہ ایوارڈ. ڈیفینیٹلی آئی ووڈ لو ٹو ڈو سو. تھینک یو ردا, تھینک یو سو مچ کہ آپ اپنی امی کی ایبسنس کے اندر یہاں پہ آئیں. اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ مسرت آپا تو اتنا اچھا کام کر رہی ہیں, مگر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی کو, جو آنے والے وقت میں ظاہر ہے آپ ان کا وہ سایہ ہوتا ہے نا, تو مائیں بچیاں جو ہوتی ہیں وہ ماؤں کا سایہ ہوتی ہیں, تو آپ انشاءاللہ اتنی چھوٹی ایج کے اندر ان اچھے اچھے پیارے پیارے کاموں کے اندر آ گئی ہو جو کہ لوگوں کی زندگیاں بدلیں گے. I think it's huge. So I wish you all the luck. And thank you very much again, you and the whole team of A+ جو کہ عورتوں کو اور اتنے سارے لوگوں کو اپرچونیٹی دے رہے ہیں to become something in life, پیروں پہ کھڑا ہونا. Thank you so much. I'm very proud of you. Thank you. اچھا, آپ نے دیکھا کہ ہم کتنا ایک دوسرے کو تھینک کر رہے ہیں. This is very important. ایک رشتوں کے اندر, اور چاہے وہ پروفیشنل ہو, چاہے وہ آپ کے مطلب اپنے رشتے ہوں جو کہ رشتہ دار ہوتے ہیں, آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں, آپ کے میاں ہوتا ہے, آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں, تھینک یو بولنا بہت ضروری ہے. اس کو اپنی عادت بنا لیں, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنا آپ ایک دوسرے کو تھینک بولیں گے, اگلے بندے کا اتنا جی چاہے گا کہ آپ کے لیے اور زیادہ سے زیادہ ایفرٹ کرے, کوئی اچھا کام کرے. سو دس از اے اسمال ٹپ, یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا. یہاں پہ ہمیں بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد ذرا سوچوں کو بیدار کرنا ہے, کیونکہ سوچ کو بیدار کرنے کی بہت ضروری ہے. ہلا گلا بہت ضروری ہوتا ہے, ناچنا گانا بہت ضروری ہوتا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی سوچ کو بیدار کریں اور یہ سوچیں کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کرنا ہے کہ ہماری شخصیت, ہمارا ملک جو ہے وہ بہتر ڈگر کے اوپر آ جائے, اور ہم سارے مل کر فوکس ہو جائیں, وہ ہونا بہت ضروری ہے. اس حوالے سے بات ہوگی, اور آج ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جن کی سوچیں جو ہیں وہ بہت کلیئر بھی ہیں, اور وہ دنیا کو بھی چاہتے ہیں, اور خاص طور پہ جوانوں کو چاہتے ہیں کہ ذرا سوچنا شروع کر دیں, اور جوانوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ میں نے آپ کو جو اتنی لمبی تمہید باندھی ہے, یہ اس کا گیسٹ کون ہے اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہے, ان سے آپ کی ملاقات ہوگی اس بریک کے بعد.